بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب شادی شدہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکن ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور ناظرین، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے، سب لوگوں کو معلوم ہو گیا، لیکن مبارک کے ساتھ ساتھ، خوشی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں کو دعا بھی کرنی چاہیے اور ہم سب کو امید بھی ہونی چاہیے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر۔ وہ کس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے یا کس چیز کے اوپر امید ہونی چاہیے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی شادی اس کے اپنے ہی گاؤں میں نکا کلاں، جو ضلع اٹک کا ایک گاؤں ہے، پنڈی گیب شہر سے 20-25 کلومیٹر، میرا شریف ایک بڑی مشہور یعنی کہ ہستی ہے، اس کے روڈ کے اوپر واقع ہے۔ تو اس میں اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ہی قبیلے میں انتہائی سادگی سے، مجلس شورا کے ممبر اس میں شریک تھے، مفتی اعظم منیب الرحمان صاحب اس میں شریک تھے، کافی دوست اس میں شریک تھے، لیکن انتہائی سادگی سے اس کا نکاح ہوا۔ اب ناظرین، خوشی کے ساتھ ساتھ تو جیسا کہ کہتا ہوں کہ تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کے لیے خوشی کی خبر ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے جو 7 بھائی ہیں وہ الحمدللہ ابھی شادی شدہ ہو گئے ہیں، ابھی وہ پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بغیر شادی کی زندگی ہوتی ہے اور جو شادی کے بعد ہوتی ہے تو کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کافی تبدیلی آتی ہے، کافی حالات کے ساتھ انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو سب لوگ جو شادی شدہ ہیں، جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ دیوانے ہوتے ہیں، کوئی اسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد انسان کی کچھ بہت ضروری ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، کچھ فرائض آ جاتے ہیں، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی شادی ہے، یہ کوئی معمولی شادی نہیں ہے کہ بس علامہ سعد صاحب کی شادی ہو گئی، سب لوگوں نے مبارک دے دی، خوشیاں بٹائیں، مٹھائی تقسیم کر دی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان کو دعا کرنی چاہیے کہ یا پروردگار عالم علامہ سعد رضوی صاحب کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشگوار بنائے، ہماری جو بھابھی ہے وہ اس کا بازو بنے، اس کی طاقت بنے، اس کی ہمت بنے، کیونکہ علامہ سعد رضوی صاحب کے آنے والے وقت مشکل وقت ہے۔ وہ معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ایک جماعت کے امیر ہے، اور وہ جماعت معمولی جماعت نہیں ہے جس سے پاکستان کے سیاستدان تو خوفزدہ ہی ہیں، یہود و نصارہ بھی اس کے ساتھ خوفزدہ ہیں، اس کی جان کو 24 گھنٹے خطرہ رہتا ہے۔ تو علامہ سعد رضوی صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور اس علامہ سعد رضوی صاحب کی جو اہلیہ کو بھی معمولی نہیں ہے، وہ عام عورت نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اس کو علامہ سعد رضوی صاحب کو ہم دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کو پوری امید ہے کہ وہ علامہ سعد رضوی صاحب کی ہمت بنے گی، اس کا فخر بنے گی، اس کا غرور بنے گی، نہ کہ وہ علامہ سعد رضوی صاحب کے آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے کہ کوئی اس کی وجہ سے علامہ سعد رضوی صاحب کو کوئی پریشانی ہو، یا اس کی وجہ سے وہ فیصلے نہ کر سکے جو اس کو کرنے چاہیے۔ امید ہم اس لیے ہے ناظرین، دعا ہم اس لیے کر رہے ہیں رب پروردگار سے کہ اللہ کی ذات بہتری جانتا ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کیا ہے۔ اکثر سننے میں یہ آیا ہے کہ جی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بعض آدمی کا جو اندازہ ہے وہ غلط ہو جاتا ہے کہ یار یہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ جو اس کی بیوی ہے وہ بہت اچھی ہے، یا اس کا بھائی بہت اچھا ہے، لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے آنے والے وقت میں وہ کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے رب پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، علامہ سعد رضوی صاحب کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ انتہائی خوشگوار گزرے، تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اس اپنی ازدواجی زندگی سے نہ ہو۔ اور ہم امید اس لیے کرتے ہیں ناظرین کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی جو شادی ہوئی ہے وہ اس کے اپنے ہی خاندان میں ہوئی ہے۔ علامہ سعد رضوی صاحب کے اپنے ماموزاد کزن کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، ماموزاد بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں رشتہ طے کر گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ چیز تو پوری امت مسلمہ کو، میں تو صرف پاکستان کے مسلمانوں کا نہ، میں پوری امت کا لیڈر مانتا ہوں علامہ سعد رضوی صاحب کو۔ علامہ سعد رضوی صاحب کو دنیا چاہتی ہے، علامہ سعد رضوی صاحب کے لیے رشتے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اشارہ کرے تو ایسے ایسے خاندانوں سے اس کے رشتے آئیں گے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔
لیکن علامہ سعد رضوی صاحب نے اپنے ہی خاندان کی عزت رکھنے کے لیے، اپنے ہی والد کی زبان کی عزت رکھنے کے لیے اس نے اپنے ماموزاد گھر میں شادی کی، اور جو ان کے خاندان ہے وہ خاندان انتہائی سمجھدار ہے۔ ہم امید اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیسے زندگی گزاری، ان کے گھر والوں نے کیسے زندگی گزاری، اور علامہ سعد رضوی صاحب نے کیسے زندگی گزاری، اور آگے آنے والی زندگی اس کی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے مشکلات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ رشتہ راضی خوشی ہونا، تو اس لیے پورے طریقے لبیک پورے پاکستان، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر ہے، اور ہم کو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ علامہ سعد رضوی صاحب کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں کوئی مشکلات نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ وہ اپنی اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے، اور جو ہماری بھابھی ہے انشاءاللہ وہ علامہ سعد رضوی صاحب کا بازو بنے گی، ہمت بنے گی، غرور بنے گی، نہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کے لیے کمزوری ہو۔ تو ناظرین، خوشی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب تو ایک طرف تو اپنے رشتہ داروں میں شادی کر رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ چاہتے، یعنی کہ سٹارٹنگ میں جب یہ خبر آئی تو اگر وہ چاہتے تو اس کے لیے رشتے کی کیا کمی تھی؟ بہت مشہور آدمی ہے، پارٹی کا امیر ہے، دنیا اس کو چاہتی ہے، اور اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کسی بھی مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید علامہ سعد رضوی صاحب کسی اور قبیلے سے یا کسی اور ایسے لوگ جو یہ موجودہ علامہ سعد رضوی صاحب سے بڑے متاثر ہو گئے ہیں۔ مجھے آج کل میں یار آپ لوگوں کو سمپل طریقے سے بتاتا ہوں کہ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ کئی نوجوان لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں شہرت کے لیے اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم اس سے شادی کریں گے، لیکن وہ آنے والی زندگی میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس میاں بیوی کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، علامہ سعد رضوی صاحب کو تو چھوڑو، الگ بات ہے کسی بھی مسلمان بھائی کی جو میاں بیوی کی جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جو مرد ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ کوئی جاب کرتا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کا لیڈر ہے، ممبر ہے، لیکن اگر اس کے گھر سے اس کو سکون نہیں ہے، اس کے جو شریک حیات ہے اس کی طرف سے اگر اس کو سکون نہیں ہے تو اس کی پوری زندگی ڈسٹرب رہتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کے امیر کو ہر ٹائم فریش رہنا چاہیے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کم از کم گھر سے نہیں ہونی چاہیے، گھر سے اس کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اس لیے آپ سب لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی شادی ہو گئی، سب لوگ مبارکیں دے رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، لیکن میں رب پروردگار سے دعا کر رہا ہوں کہ یا پروردگار عالم، سعد بھائی کی جو شادی ہے وہ کامیاب شادی ہو، مثالی کامیابی ہو، اور دنیا مثال دے ایسے یعنی کہ جوڑے کی۔ تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں پروردگار سے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نشیب و فریز نہ آئے، جس کی وجہ سے اس کی جو اپنی رفتار ہے یا اپنی منزل کی طرف جانے کی جو رفتار ہے اس میں کچھ کمی آئے یا ڈگمگائے، یہ ایسا ہم نہیں چاہتے، اور رب پروردگار سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شادی انتہائی اچھی طریقے سے ثابت ہوگی اور مثالی شادی ثابت ہوگی، اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے انتہائی خوشی کی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔